آثار نکاح قسط 40 تحریر گل۔ انم اندر آئی تو شاہنواز خانزادہ کو دیکھ کر کہا، سر ان کو میڈیسن دینی ہے اور یہ ٹیوب بھی لگانی ہے۔ ان کی میڈیسن ابھی ہاسپٹل سے آئی ہے، شاہدین سر نے ابھی کہا ہے کہ لگانی ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا، وہ پیچھے ہونے لگا۔ کشمالہ نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ شاہنواز نے اسے دیکھا تو کشمالہ نے نظریں جھکائی تھی۔ انم نے مسکراتے ہوئے کہا، چلے آپ ہی میری مدد کر دیں، آپ ان کو میڈیسن لگا دیں، میں تب تک ان کے لیے ناشتہ ریڈی کر کے لاتی ہوں، کیونکہ کھانے کے بعد والی میڈیسن میں نے آپ کے آنے سے پہلے بھی کہا تھا، لیکن کشمالہ نے کچھ بھی کھانے سے انکار کیا تھا۔ شاہنواز نے کشمالہ کو گھورا، پھر بولا، آپ لائیں ناشتہ، میں پھر دیکھتے ہیں کہ کھانا ہے یا نہیں۔ کشمالہ نے شاہنواز کو دیکھا تھا۔ انم چلی گئی تو شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کے قریب ہوتے کہا، تم نے انم سے میڈیسن لگوانی تھی، پھر مجھے کیوں روکا تھا؟ کشمالہ خاموش تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے چپ اور نظریں جھکائے دیکھ کر اس کا گاؤن ریموو کیا تھا۔ کشمالہ نے کمفرٹر اپنے قریب کیا، نظریں تھیں کہ اٹھائی ہی نہیں جا رہی تھیں، دھڑکنوں نے الگ سے شور مچایا تھا، ہاتھوں میں بھی کپکپاہٹ آئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے تمہیں کس نے بچایا تھا؟ وہ اسے بہت غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے میڈیسن لگاتے ہوئے دیکھا۔ کشمالہ نے کپکپاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، پھر بولی، آپ انم کو بلا دیں۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے وجود کی کپکپاہٹ محسوس کی، پھر اس بات پہ سر ہلایا، وہ اسے کمفرٹیبل رکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مان گیا تھا۔ وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھی کہ شاہنواز خانزادہ اس پر اپنی مرضی کرتا۔ وہ اپنے باپ کے لیے اداس تھی اور یہ شاہنواز خانزادہ بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا چپ ہونا شرمانا نہیں۔ شاہنواز خانزادہ اٹھا اور باہر گیا، انم کے پاس کچن میں آیا۔ تم کشمالہ کو میڈیسن لگا دو، میں یہ کر لوں گا۔ انم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کر لیں گے یہ سب؟ وہ دودھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، لیکن کشمالہ کے لیے صبح ہی تھی، کیونکہ وہ ابھی ہی جاگی تھی۔ ہاں میں کر لوں گا، تم جاؤ۔ سر میں کر دوں گی، بس 5 منٹ میں، شاہنواز نے کہا، وہ انڈریس ہے۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ شاہنواز خانزادہ نے دودھ گرم کیا جو کہ انم نے پہلے ہی رکھا تھا، پھر کچن میں نظر دوڑاتے ہوئے بولا، انڈا کس چیز میں بناتے ہیں، وہ تو ہے نہیں۔ پھر کچھ دراز کھول کر چیک کیے، وہاں تھوڑی بہت چیزیں موجود تھیں، جن میں پین بھی تھا۔ وہ چولہے پر رکھا، لیکن ناشتہ بالکل بنانا نہیں آتا تھا اسے۔ دل نے کہا سب چھوڑ دیں اور انم کا انتظار کر لیں، لیکن سوچا کہ اب بھول دیا ہے، کرنے کا تو کرنا چاہیے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب داخلی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے باہر آتے فارس علی کو سفید شلوار قمیص میں ملبوس اچھے سے تیار دیکھ کر کہا، فارس میں یہاں ہوں۔ شاہنواز خانزادہ کی آواز پر فارس علی نے کچن کی طرف دیکھا تھا، پھر اس کی طرف آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انم کہاں ہے؟ فارس علی حیرت سے بولا تھا۔ وہ کشمالہ کے ساتھ ہے، تم وہ چھوڑو، یہاں آؤ، تمہیں انڈا بنانا آتا ہے نا؟ کشمالہ کے لیے سلائس کے ساتھ بنانا ہے۔ فارس علی نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ہاں آتا تو ہے۔ شاہنواز خانزادہ سب کچھ اسے دیتے ہوئے کہا، چلو جلدی بناؤ۔ فارس علی نے لب چباتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا، بنانا تو اسے بھی نہیں آتا تھا۔ اب ساری عمر ملازموں کے ساتھ رہنے والے خانزادے یہ کیسے بنا سکتے تھے؟ لیکن اب وہ قبول کر چکا تھا کہ آتا ہے بنانا۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے تذبذب کا شکار دیکھ کر کہا، اچھا ایسا کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم بناتے جاؤ۔ فارس علی نے اسے حیرانی سے دیکھا، اگر آپ کو بنانا آتا ہے تو خود کیوں نہیں بناتے؟
پھر بولا ویسے آپ کو اپنی بیوی کے لیے خود اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنانا چاہیے، اس طرح پیار بڑھے گا۔ شاہ نواز خانزادہ نے شلف سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے سنا ہے پیار جھوٹ کھانے سے بڑھتا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہمارے لبوں کی گستاخی یہ کام بہت اچھے سے کر لیتی ہے۔ فارس علی نے ایک نظر اپنی تیاری کو دیکھا تھا، پھر کہا، آپ کے ہاتھوں کا پیار بھی تو آئے گا نا؟ شاہ نواز خانزادہ نے لاپرواہی سے اپنا فون نکالتے ہوئے کہا، نہیں، میرے ہاتھوں کا پیار میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر دے دوں گا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ ویسے سردار صاحب، مجھ جیسے ایک کامیاب بزنس مین سے انڈے بناتے ہوئے کچھ عجیب نہیں لگے گا؟ شاہ نواز خانزادہ نے کہا، نہیں، میں نے کامیاب بزنس مین بنایا ہے تو میرے لیے بنانا بالکل عجیب نہیں ہے۔ فارس علی نے آگ جلاتے ہوئے پین رکھا اور ساتھ ہی دودھ پڑا تھا جو کہ گرم تھا۔ شاہ نواز نے کہا، دیکھو، تم یہ دودھ پہلے ہٹاؤ پھر کرو۔ فارس علی نے کہا، نہیں، بنا لیتا ہوں۔ آغا جان کیسے ہیں اب فارس علی نے کہا، ٹھیک ہے، کشمالہ کا پوچھ رہے تھے۔ وہ دونوں باتوں میں لگ گئے۔ فارس علی کا دھیان نہیں تھا گرم دودھ کے پین کے ہینڈل سے ہاتھ ٹکرانے پر وہ سارا فارس علی کے سفید لباس پر اور ہاتھ پر گرا تھا۔ ایک دم سے شور ہوا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ نے فون واپس رکھتے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ لب بھیج گیا تھا جلن سے۔ اس نے کہا تھا، میں نے کہا تھا پہلے دودھ ہٹاؤ۔ فارس علی کا سفید ہاتھ سرخ ہوا تھا اور چہرہ بھی۔ انم شور کی آواز پر کچن میں آئی، دونوں کو دیکھا، پھر کچن میں بکھرا دودھ دیکھ کر بولی، یہ کیسے گرا ہے؟ فارس علی نے اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، وہاں بھی دودھ گرنے کا غم ہے، شوہر جائے بھاڑ میں۔ شاہ نواز نے کہا، انم ناشتہ تم ہی بنا دو، میں اس کے ہاتھ پر کچھ لگاتا ہوں۔ گرم دودھ گرا ہے۔ انم نے چونک کر اس کے سرخ ہاتھ کو دیکھا تھا۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ انم نے دودھ واپس سے ہلکا سا گرم کیا اور 7 سلائس رکھے، انڈا فرائی کیا اور سب اس نے 5 منٹ میں جلدی کیا تھا۔ ٹرے میں رکھی اور باہر آئی تو شاہ نواز خانزادہ اسے شرٹ نکالنے میں مدد کر رہا تھا۔ انم کو دیکھ کر کہا، تم یہ مجھے دے دو، اس کو تم دیکھ لو۔ وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ انم کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ لیتے ہوئے چلا گیا۔ انم اسے بنا شرٹ صرف ویسٹ میں دیکھ کر کنفیوز سی ہوئی تھی۔ فارس علی کے سینے پر اور پیٹ پر بھی جلن ہو رہی تھی۔ دودھ تھا، سارے کپڑے بھی خراب کر گئے تھے۔ وہ اس کے قریب آئی۔ فارس علی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے باڈی کٹس ویسٹ میں واضح ہو رہے تھے۔ فارس علی نے ویسٹ بھی ریموو کی۔ انم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے باکس قریب کرتی اس کی کلائی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے بازو پر ٹیوب لگانے لگی۔ انم بار بار اس کو دیکھنے سے نظریں چرا رہی تھی۔ فارس علی نے کہا، آج میں یہاں تم سے بات کرنے آیا تھا، لیکن سردار صاحب کی وجہ سے جل کر جا رہا ہوں۔ انم نے کوئی جواب نہیں دیا اور ویسے ہی نظریں جھکاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن اصل میں وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اور دوسرا اس کا برہنہ ہونے سے بھی۔ اس کے باڈی کٹس سے کچھ بے چین بھی ہو رہی تھی۔ فارس علی نے کہا، گولڈن نائٹ یہاں بنانی ہے میرے ساتھ یا پھر کہیں اور جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ انم نے چونک کر اسے دیکھا، بنا کچھ بولے اس کے ہاتھ پر لگی رہی۔ میں یہاں بینڈیج کر رہی ہوں تاکہ ٹیوب نہ ریموو ہو۔ یہ بینڈیج آپ کے ہاتھ پر نہیں چپکے گی، یہ جلن کے لیے ہے۔ فارس علی نے کہا، یہ سب تمہارے پاس کیسے ہوتا ہے؟ انم نے بینڈیج کرتے کہا، شادن سر نے یہ ایک باکس سب ڈاکٹرز کو دیا ہے، کسی بھی ایمرجنسی میں ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ فارس علی نے کہا، تم نے بتایا نہیں گولڈن نائٹ کہاں کرنی ہے؟ تم نے؟ میں اپنی مرضی سے کہیں بھی کر لوں، لیکن یہ تمہاری مرضی پر کر رہا ہوں تاکہ تم بھی میرا بھرپور ساتھ دو رومانس میں۔ ڈاکٹر ہو، شرم کے چکر میں نہیں پڑو گی؟
انم نے اس کے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ اسے جلن تو بہت ہوئی، وہ لب پینچ کر اسے دیکھنے لگا، پھر اسے بالوں سے نرمی سے جکڑ کر اپنے قریب کیا۔ یہ جو حرکت تم نے ابھی کی ہے نا، اس کا پورا بدلہ لوں گا، لیکن ہاتھ پر نہیں، رونے پر مجبور کر دوں گا، رونے پر مجبور نہ کر دیا نا تو بتانا پھر۔ انم نے گھبراتے ہوئے کہا، پلیز سر، ابھی آ جائیں گے اور ہمیں ایسے دیکھ لیں گے، فارس علی نے کہا۔ تو انم نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ فارس علی نے کہا، آغا جان مل چکے ہیں، تو اب مجھے بھی اپنا کہا پورا کرنا ہے۔ انم نے نظریں جھکائی تھیں، ہوش بھی حلال طریقے سے پوری کرنی ہے، اور تمہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ تم سے پہلے کسی لڑکی کو چھوا ہے یا نہیں۔ بولو اب کہاں کرنی ہے گولڈن نائٹ؟ وہ تو میں ہر حال میں کروں گا، اس لیے بتاؤ۔ انم نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کے لیے جلدی سے کہا، جہاں آپ کا دل کرے، پلیز ابھی چھوڑ دیں۔ فارس علی نے اس کو چھوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میری مرضی۔ تو میرے لیے یہ صوفہ بھی بہت کمفرٹیبل ہے، وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کی بے باک نظریں اور باتیں سن کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھنے لگی۔ جب اس نے انم کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا، یہاں کون کرے گا، وہ اپنے سینے اور پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ انم نے پھر بیٹھ کر اس کے انم ابھی قریب ہوتی کہ وہ اس کی کلائی پکڑے جھٹکا دیتے دیا، وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اسے بالوں سے نرمی سے جکڑے بولا، اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ انم نے نفی میں سر ہلایا، پلیز چھوڑ دیں، ورنہ میں سر کو بتا دوں گی کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اور یہ مت کہیں میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ میں کشمالہ کی قسم کھا لوں گی، پھر تو وہ یقین کریں گے ہی۔ یہ ان کی دھمکی بھی مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ انم نے نم لہجے میں کہا، ہاں، شرمندہ تو میں ہوں گی، آپ پر کیوں کچھ اثر کرے گا؟ فارس علی نے اس کے چہرے کو دیکھا، اسے چھوڑا۔ انم جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ فارس علی نے اپنی ویسٹ پہنتے ہوئے کہا، اپنے کپڑے یہاں بھی رکھنے پڑیں گے۔ اچھا، یہ صوفہ ٹھیک ہے نا؟ وہ انم کو دیکھ کر پھر بولا۔ انم نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، نہیں۔ فارس علی نے کہا، ارے تم نے ہی تو کہا تھا، ہم خانزادوں کی ہوس تو کہیں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ انم جلدی سے وہاں سے ہٹی تھی۔ فارس علی ہنسا تھا اس کو گھبراتے دیکھ کر، وہ کچھ پرسکون تھا آغا جان کے ملنے پر۔ آغا جان ان کو مل گئے تھے۔ کشمالہ کے بعد ازمیر اور فارس علی نے حویلی کے پچھلے گودام کی طرف گئے تھے۔ ان کو شک تھا اس لیے کیونکہ وہاں سے کشمالہ کی چادر کی پٹنے کی کچھ ٹکڑے وہاں پودوں میں پھنسے گئے تھے۔ شاید یہ کشمالہ کی گھسیٹتے وقت ہوئے تھے، اور پھر ان کو آغا جان وہیں ملے تھے۔ پھر ان کو ہسپتال لے کر گئے، لیکن کشمالہ کے بارے میں ابھی بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ مل گئی ہے۔ آغا جان نے ہاسپٹل میں شاہنواز خانزادہ کو دیکھ کر کہا، کشمالہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، آغا جان نے نم لہجے میں کہا۔ اس بچی کو بہت مارا تھا، اپنے باپ کا سن کر تڑپ کر روئی تھی۔ مجھے یہ غم تھا کہ وہ زندہ ہوگی بھی کہ نہیں۔ کوئی لڑکی اسے وہاں سے لے کر گئی تھی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بچائے گی یا نہیں۔ اس وقت آغا جان کے گرد سب موجود تھے۔ ابھی آنا جان کو نہیں بتایا تھا آغا جان کے بارے میں۔ آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ آغا جان نے نفی میں سر ہلایا، صرف آواز سنی تھی میں نے، شاہنواز خانزادہ نے کہا۔ آپ ریلیکس رہیں۔ پھر آغا جان نے شاہنواز خانزادہ کو دیکھ کر کہا، کشمالہ کو اس کے بھائی کے پاس لے جاؤ، وہ اپنے باپ کا غم کچھ بھول جائے گی، ورنہ اس کے دل میں یہ غم رہے گا۔ شاہنواز نے اپنے اسبات میں سر ہلایا، وہ کچھ ٹھیک ہو جائے پھر میں اس کو وہاں چھوڑ دوں گا کچھ وقت کے لیے۔ آغا جان نے اسبات میں سر ہلایا، پھر کہا، خانم کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ شادین نے کہا، وہ اسی ہاسپٹل میں ہی ہے، کل سے آپ کا سن کر بی پی شوٹ کر گیا تھا، بس آج جانے والی ہے۔ آغا جان نے کہا، اسے یہاں لے کر آؤ۔ وہ سب مسکرائے تھے۔ تو آپ بھی اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ ازمیر نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ آغا جان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، نکلو یہاں سے،
ازمیر نے کہا نہیں آغا جان، مجھے بھی شادی کرنی ہے، کوئی ونی شنی میرے لیے بھی کر دینا، بنا کسی رسموں اور فضول وقت ضائع ہونے کے تیار بیوی مل جائے گی، قسم سے مزہ آ جائے گا۔ وہ پھر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آغا جان نے شاہزین کو دیکھ کر کہا اس کو نکالو یہاں سے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا میں لے جاتا ہوں اس کو، آپ آرام کریں۔ شاہنواز نے اسے ہاتھ سے پکڑے اپنے ساتھ باہر لے جاتے ہوئے کہا تمہاری کوئی شادی نہیں ہوگی۔ ازمیر نے کہا میرا دل نہ دکھائیں، ورنہ میں آپ کی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ رہنے کی دعا کرنا شروع کر دوں گا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی کمر پر ایک ہاتھ مارتے ہوئے کہا تمہاری دعاؤں میں فی الحال کوئی اثر نہیں ہے، میری بیوی میری مانتی ہے۔ ازمیر نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یہ جتنے آپ مجھے مارتے ہیں نا، یہ سارے بدلے آپ کے بچوں سے لوں گا چاچو بن کر، دیکھ لینا۔ شاہنواز خانزادہ مسکرایا تھا پھر تم انتظار ہی کرتے رہنا، مجھے نہیں لگتا میرے بچے اتنی جلدی ہوں گے۔ ازمیر نے کہا ہاں، آپ کی بیوی تو خود بات بات پر روتی ہے، اس لیے غلطی سے بھی ان سے بات نہیں کرتا کہ کہیں رونے ہی نہ لگ جائے۔ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ آج میں تسلیم کرتا ہوں اگر تم نے اپنی بکواس بند نہیں کی تو میں بھی بہت کچھ تسلیم کر لوں گا، اس میں تمہارا آفس آنا بھی۔ ازمیر نے کہا ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو دل پر لے رہے ہیں۔ وہ بنا کوئی جواب دیے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے زرد چہرے کو دیکھا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد تم آرام کرنا۔ وہ خود کشمالہ کو ناشتہ کھلانے لگا تھا۔ کشمالہ نے کہا باہر کیا ہوا ہے؟ شاہنواز خانزادہ نے لاپرواہی سے کہا فارس کا ہاتھ جل گیا ہے گرم دودھ گرنے پر۔ کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو بے فکر سا تھا۔ شاہنواز نے اسے دیکھ کر کہا ڈاکٹر انم اس کے ساتھ ہے، اس کے پاس ہی ہے، تم ناشتہ کرو۔ کشمالہ بہت سستی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد شاہنواز نے اسے میڈیسن دی، چلو تم اب آرام کرو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہی تم خلیفہ خان سے مل سکو گی نا، اس حالت میں تو جانے نہیں دوں گا۔ کشمالہ نے اثبات میں سر ہلایا پھر لیٹ گئی۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تم نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس نے تمہیں بچایا؟ کشمالہ کے ذہن پر دھندلا سا ایک چہرہ آیا تھا، لیکن وہ بھی کچھ لمحے کے لیے تھا، پھر اس لڑکی نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے بہت ہلکا ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکیوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ شاہنواز خانزادہ نے چونک کر دیکھا کیا دو لڑکیاں تھیں؟ کشمالہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم نے دونوں کے چہرے نہیں دیکھے؟ شاہنواز نے پھر کہا دیکھا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا ہے، میں نے بس ایک کا چہرہ دیکھا تھا، وہ بھی اس نے چھپا لیا تھا۔ کشمالہ نے شاہنواز خانزادہ کو دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ برق کے ساتھ آئے تھے مجھے دیکھنے؟ شاہنواز خانزادہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کشمالہ نے کہا لیکن میں نے برق کو دیکھا تھا، وہ بالکل میرے ساتھ تھا، مجھے اس لڑکی نے بھی بتایا تھا کہ آپ آنے والے ہیں۔ کچھ دیر میں اور پھر میری آنکھ کھلی تو وہ میرے سامنے تھا، مجھے لگا آپ کے ساتھ آیا ہے۔ شاہنواز نے گہری سانس لی اور کہا مجھے برق تمہارے پاس لے کر آیا تھا، وہ تمہارے پاس آیا تھا اور شور مچا کر مجھے بھی بلایا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے مختصر سی بات بتائی تھی کشمالہ کو۔ اچھا، لیکن اسے کیسے پتہ تھا میں وہاں بارش میں ہوں؟ شاہنواز نے اس کی کلائی پکڑ کر وہاں لب رکھے۔ شاید اسے محسوس ہو گیا تھا، اس لیے دیکھو وہ کتنا پیار کرتا ہے تم سے، مجھے تمہارے پاس لے کر آیا تھا۔ کیا اب بھی تمہیں وہ پسند نہیں ہے؟ کشمالہ نے کہا مجھے پسند ہے، لیکن آپ اس سے پیار مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ کسی اور سے پیار کریں، پھر مجھے وہ پسند ہوگا۔
شاہنواز نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو برق کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کشمالہ نے کہا، ٹھیک ہے، پھر اس سے ہی پیار کریں۔ وہ کہتے ہی آنکھوں پر بازو رکھ گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ مسکرایا تھا، پھر جھک کر اس کے لبوں کو اپنے گیلے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا، اب برق سے پیار نہیں کروں گا تو کس سے کروں؟ تم بھی تو نہیں کرنے دیتی ہو۔ کشمالہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا تھا۔ بتاؤ نا۔ کشمالہ نے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ پیار کرنے سے روکا۔ شاہنواز نے کہا، اچھا، وہ پھر کون تھا؟ وہ پھر کون کہتا ہے؟ پلیز چھوڑ دے، گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے۔ ہاں، وہ کشمالہ کو مدھم سی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کشمالہ خاموش ہی تھی، چہرہ سرخ ہوا تھا شرم سے۔ شاہنواز خانزادہ اسے باتوں میں الجھانا چاہتا تھا، پھر بولا، تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر میرے ساتھ جانا، تمہیں خلیفہ خان سے ملوانے کے بعد جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی پھر ہم ہنی مون کے لیے جائیں گے۔ کشمالہ نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، خلیفہ آدھا بھی جائیں گے نا؟ ہم ان کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں نا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے گھورا تھا، تمہارے بھائی کو میں اپنے ہنی مون ڈسٹرائے نہیں کرنے دوں گا۔ ایک تو تم نہیں چھوڑو گی، بار بار کہو کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، دور ہو جائے، چھوڑ دے۔ دوسرا، میں تمہارا بھائی کو بھی لے جاؤں گا اپنے ساتھ، تاکہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نہیں کہوں گی کچھ بھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، 24 گھنٹے میں تم بیڈ روم میں میرے باہوں میں رہو گی اور 4 گھنٹے تو تمہارا نہانا اور کھانا ہوگا۔ کشمالہ نے کہا، پھر مجھے نہیں جانا، میں خلیفہ آدھا کے پاس گھر ہی چلی جاتی ہوں۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر کہا، جانا تو پڑے گا میری جان، ورنہ پھر وہیں پر ہنی مون شروع کر لوں گا اپنا تمہارے ساتھ۔ کشمالہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ شاہنواز خانزادہ نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا، اب تم آرام کرو، میں شام میں آؤں گا، ٹھیک ہے؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا، تم سو جاؤ، درد تو نہیں ہو رہا نا؟ اب کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا، کچھ بھی مسئلہ ہو انم کو بتانا، وہ مجھے ڈائریکٹ فون کرے گی، اگر مجھ سے پیار کا دل کرے تو بھی بتانا۔ اپنی بات ختم کرتے وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر بولا۔ کشمالہ کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ انا جان آغا جان سے ملنے کے بعد حویلی واپس حیا کے ساتھ آئی تھی۔ شاہزین نے آغا جان کو بھی شام تک حویلی واپس لانے کا کہا تھا۔ انا جان نے آتے ہی کہا، میں چاہتی ہوں کہ شاہنواز اور شاہزین کا ولیمہ کیا جائے، صدقہ بھی کروں گی کہ دونوں کی زندگی میں یہ غم نہ ہو، دشمن ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اس لیے ولیمہ ہو جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ آسیہ نے ناگواری سے انا جان کو دیکھ کر کہا، کشمالہ ملے گی تو ہی آپ ولیمہ کریں گی، اور میں نوشین سے ملنا چاہتی ہوں، بات کریں اس فضول لوگوں سے۔ جب ان کی بیٹی کو ہم نے سر پر بٹھا لیا ہے تو اب ان کو بھی نوشین پر کوئی پابندی یا ظلم کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انا جان نے کہا، کشمالہ ملے گی تو تمہاری بات کروں گی نوشین سے ملنے کی، لیکن اب مجھے لگتا نہیں کہ تمہیں نوشین سے ملنے کی اجازت نہیں دے گا کشمالہ کا بھائی، وہ بہت سخت انسان ہے، خان جی نے بتایا تھا مجھے۔ اپنی بہن کا اور باپ کا بدلہ تو وہ ایسے لے گا۔ آسیہ نے کہا، اس میں نوشین کی کیا غلطی؟ انا جان خاموش ہوئی تھی، دل تو ان کا بھی کر رہا تھا کہ بولے، غلطی تو کشمالہ کی بھی نہیں تھی۔ پھر حیا کو دیکھ کر بولی، بچے جاؤ، تم آرام کرو، 2 دن سے میرے لیے پریشان رہی ہو، جاؤ۔ پاس کھڑی فضیلت کو دیکھ کر بولی، فضیلت بچے تم حیا کے لیے دودھ لے آؤ، رنگت زرد ہو گئی ہے، چہرہ بھی اترا سا لگ رہا ہے۔
حیا نے اسوات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اپنے کمرے میں کچھ دیر کے لیے سونا ہے۔ فضیلت نے کہا، باجی آپ جائیں، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ حیا نے انا جان سے کہا، آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو تو فضیلت کو بھیج دیں۔ انا جان مسکرائی تھی۔ حیا سیڑھیوں کی طرف آئی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ کشمالہ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہوگی۔ وہ بہت تھکن محسوس کر رہی تھی، چکر بھی آتے، شاید کھانے میں لاپرواہی کرتی ہوئی اس لیے وہ یہ سب ہو رہا ہے۔ حیا خود سے بولی تھی، دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر فضیلت کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ آئے اور دودھ پینے کے بعد وہ سو جائے۔ اسے اب نیند بہت آنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں فضیلت آئی اور باجی آپ کا دودھ۔ حیا نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا، کشمالہ کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی؟ فضیلت بھی افسردہ سی ہوئی تھی۔ ہاں، کشمالہ باجی نہیں ہے تو دل بڑا اداس ہے۔ حیا نے دودھ کا خالی گلاس فضیلت کو پکڑاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ جلد مل جائے گی۔ تم انا جان کے پاس رہنا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بھی شام سے پہلے اٹھا دینا۔ اس وقت دوپہر کے 2 کا وقت تھا۔ شام تک شادین آغا جان کو لے کر آیا تھا۔ سب موجود تھے۔ انا جان نے شیر گل سے بکروں کا صدقہ دینے کا کہا۔ آغا جان بیڈ پر لیٹا تھا۔ جب آسیہ نے کہا، آغا جان مجھے نوشین سے ملنا ہے، آپ نے میری نوشین کو منع کیا ہے تو اب آپ ہی مجھے اس سے ملوانے کا انتظام کریں گے۔ سب کو ہی آسیہ کی بات بہت بری لگی تھی جو آغا جان کے آتے ہی ان کو پریشان کرنے کے لیے بولی تھی۔ میر علی نے آسیہ کو دیکھ کر کہا، آسیہ آغا جان کو آرام کرنا ہے، تمہاری باتیں نہیں سننی، جاؤ یہاں سے، پھر بات ہوگی اس کے لیے۔ اور ویسے بھی 2 دن گزرے ہیں اور تمہیں نوشین سے ملنے کی جلدی ہو گئی ہے۔ آسیہ کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ ہاں تو ملنا تو ہے، میں نے میری بچی ہے، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں جس طرح یہ سب برداشت کر رہی ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ شاہنواز خانزادہ کو اس کا اس طرح تیز لہجے میں بولنا بہت برا لگا تھا، اس لیے بولا، چچی جان، خلیفہ خان نے میڈیا میں ہمارے ساتھ دشمنی کا کھلا اعلان کیا ہے، اس لیے نوشین کو وہ کبھی بھی آپ سے ملنے نہیں دے گا، اور آپ کو کشمالہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، ڈھونڈ رہا ہوں، اسے جب ملے گی کشمالہ کو اس کے بھائی کے حوالے کروں گا، پھر آپ کی نوشین سے ملنے کی بات کروں گا، لیکن تب تک آپ نہیں مل سکتی ہے۔ آسیہ نے کہا، کیوں؟ اگر تم اس کی بہن کو واپس کرو گے تو نوشین بھی واپس آئے گی۔ شاہنواز خانزادہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ خلیفہ خان کی مرضی ہے، اور کشمالہ کو ڈھونڈ کر خلیفہ خان کو دینا میری مرضی پر ہے، اس لیے پلیز آپ اس معاملات میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ وہ اتنا سخت لہجے میں بولا تھا کہ آسیہ خانم خاموش سی ہوئی تھی، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آغا جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، فارس تمہارا ہاتھ کیسے جلا ہے؟ فارس علی نے کھڑے ہوتے کہا، گرم دودھ گر گیا تھا ہاتھ پر۔ انا جان نے کہا، گرم دودھ کہاں سے آیا؟ فارس علی نے فون جیب میں رکھتے ہوئے کہا، گھر میں ہی تھا۔ اس کی بات پر سب نے اسے دیکھا تھا۔ فارس علی کو جیسے ہی سمجھ آیا وہ اسی گھر میں کچن میں گیا تھا، کوئی ملازمہ نظر نہیں آئی تو خود کر رہا تھا، اس لیے۔ دیکھا آغا جان، کنوارے پن کے نقصانات دیکھیں، آپ کے پوتے کا ہاتھ جل گیا ہے، اگر بیوی ہوتی تو دودھ تو گرم کر ہی سکتی تھی نا ان کے لیے۔ آغا جان نے کہا، ہاں، فارس کی شادی کا بھی سوچتا ہوں کچھ، اور لڑکی بھی خاندان میں دیکھنی ہے جلد ہی۔ شادین اور شاہنواز خانزادہ کے ولیمے پر فارس کا نکاح بھی کرنا ہے۔ اب میں یہ منگ کا چکر نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آغا جان کی بات پر فارس نے کھا جانے والی نظروں سے اضمیر کو دیکھا تھا۔ جلدی سے بولا، اضمیر تم کل سے میرے ساتھ جاؤ گے اور آفس کا کام بھی سنبھالو گی، بہت کر لیا تم نے آرام۔ اضمیر نے کہا، نہیں پلیز، مجھے آغا جان کے علاوہ کہیں بھی جاؤں تو اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں آغا جان کے ساتھ زمینوں کو دیکھنے جاؤں گا، اور پھر ویسے بھی اگلے ماہ میں واپس جانے والا ہوں۔ فارس نے کہا، نہیں، زمینوں پر تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سردار صاحب خود دیکھ سکتے ہیں۔ فارس علی کو غصہ آیا تھا اپنی نکاح کے بارے میں سن کر۔
شادین نے آغا جان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کہا، انا جان حیا کہاں ہے؟ وہ تھک گئی تھی اس لیے سونے کے لیے گئی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی وہ کچھ دیر آرام کر لے، رنگت زرد سی ہے۔ آسیہ نے کہا، کیا ہوا ہے حیا کو؟ انا جان نے کہا، پریشان ہے کشمالہ کے لیے اس لیے۔ پھر شادین کی طرف دیکھ کر بولی، تم ذرا اس پر بھی دھیان دو۔ شادین نے اس بات میں سر ہلایا، میں دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے نکلا تھا۔ حیا دوپہر سے سو رہی تھی۔ شادین خانزادہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور حیا اب بھی بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اپنا کوٹ وہیں صوفے پر رکھتا ہوا حیا کے قریب گیا، پھر اپنی گھڑی نکال کر گاڑی کی چابیاں بھی پاس ٹیبل پر رکھی تھی۔ حیا آواز پر جاگ کر رخ موڑ کر شادین کی طرف دیکھا۔ سوری تمہیں جگا دیا، حیا نے کہا، وقت کیا ہوا ہے؟ شادین اس کے قریب آیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ فون میں وقت دیکھ کر بولا، 7 ہونے والے ہیں۔ حیا نے پوچھا، کیا سچ میں کتنی دیر تک سوتی رہی ہیں؟ میں نے فضیلت کو کہا بھی تھا کہ مجھے جگا دے۔ آغا جان آ گئے ہیں نا؟ شادین نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا نے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے کہا، آپ چینج کر لیں، میں نیچے جاتی ہوں آپ کے لیے چائے لانے کے لیے۔ وہ جلدی جلدی بولتے ہوئے اٹھی تھی۔ ابھی وہ بیڈ سے اتر رہی تھی کہ شادین خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے گود میں بٹھایا۔ نہیں رہنے دو چائے، تم بتاؤ، انا جان نے بتایا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ ہاں، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے نہیں پتہ۔ یہ تو عجیب بات ہے نا؟ حیا نے کہا، نہیں بس شاید کشمالہ کے لیے پریشان ہوں اس لیے۔ شادین خانزادہ حیا نے کہا، نہیں بس شاید کشمالہ کے لیے پریشان ہوں اس لیے۔ شادین خانزادہ نے کہا، کیوں پریشان ہو کشمالہ کے لیے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حیا نے چونک کر شادین خانزادہ کو دیکھا۔ کیا وہ مل گئی ہے؟ شادین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی اس حویلی میں کسی کو نہیں بتانا ہے ہمیں۔ وہ لڑکی دیکھنی ہے جس نے کشمالہ کو بچایا ہے، اور وہ لوگ چاہیے جنہوں نے یہ سب کیا، اور وہ ہمیں ایسے نہیں مل سکتے بس کچھ وقت کے لیے خاموش ہیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بہت پریشان تھی میں اس کے لیے۔ حیا نے پھر کہا، کیا کسی لڑکی نے بچایا ہے کشمالہ کو؟ شادین نے اس بات پہ سر ہلایا۔ کیسے؟ یہ تو وہ لڑکی ملے گی تب ہی معلوم ہوگا۔ حیا نے کہا، اب بس پریشانی ختم کرو، کشمالہ سے کل ملنے چلی جانا، اب ریلیکس رہو۔ حیا مسکرائی، تمہیں کل کچھ وائٹامنز لا کر دوں گا، تم واقعی بہت ڈل لگ رہی ہو مجھے۔ حیا نے کہا، نہیں بس نیند بہت آتی ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ شادین نے اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک ہی رہنا ہے کیونکہ مجھے بھی تم ہی ٹھیک رکھتی ہو۔ اگر تم ایسی ہوگی تو میرا کیا ہوگا؟ حیا مسکراتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں، بس نیند بہت آ رہی تھی۔ انا جان ویسے ہی پریشان ہوتی ہے، اب جانتے تو ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ایپیسوڈ کیسے